بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے یہ سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کے ساتھ ایک بڑی اہم حدیث جس کو امام احمد، امام طبرانی اپنے کبیر میں، امام حاکم اپنے مستدرک میں بسند صحیح عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حقت محبتی للمتحابین فیہا وحقت محبتی للمتواصلین فیہا وحقت محبتی للمتناصحین فیہا وحقت محبتی للمتزاورین فیہا وحقت محبتی للمتبازلین فیہا. المتحابون فیہا علی منابر من نور یغبطہم بمکانہم النبیون والصدیقون والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور آج انشاءاللہ اسی قرآن آیت اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اسی پر گفتگو ہوگی. درس کا یا آج خطاب کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے اپنی محبت کو واجب قرار دے دیا ہے. بہت ہی بڑا خوش نصیب ہوگا جس انسان کے گفتار، کردار، اعمال، چال چلن سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ میں نے اپنی محبت اس کے اوپر واجب قرار دے دیا ہے. کوئی معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا محبوب کس کو بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کریں گے؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، تھوڑی سے بھی اللہ کی رضا جو ہے
بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنا محبوب بنائے۔ چند خوش نصیب ایسے ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، ان کے علاوہ دیگر روایات میں اور حضرات ہیں، لیکن اس حدیث میں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں 5 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ہے، کہ میں نے اپنے نفس پر واجب کیا کہ 5 قسم کے لوگ ہیں کہ ان سے میں محبت کروں گا، ان کو میں اپنا محبوب بناؤں گا۔ پہلے حقت محبتی للمتحابین فیہ، نمبر 2 وحقت حب محبتی للمتواصلین فیہ، نمبر 3 وحقت محبتی للمتناصحین فیہ، نمبر 4 وحقت محبتی للمتظاہرین فیہ، نمبر 5 وحقت محبتی للمتبادلین فیہ۔ یہ 5 ہیں اس حدیث میں۔ ان 5 میں سب سے پہلا انسان اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنی محبت کو واجب قرار دے دیتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہیں، اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں میں نے اپنا محبوب وجوبی طور پر اس کو بنا لیا، ہم نے اپنی محبت ان کے لیے واجب قرار دے دیا جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو نہ تو روپیہ پیسہ، نہ دنیاوی گرد و غایت، کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، بظاہر تو بڑی معمولی سی چیز نظر آتی، لیکن ہے بہت بڑی چیز یہ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، بظاہر معمولی عمل، لیکن یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل قرار دیا گیا، سب سے بڑا عمل قرار دیا گیا۔ کیوں؟ آپ غور کریں گے، ساری دینی پابندی، سارا امن و امان اور سارا سکون سب ختم ہو جاتا ہے جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے بجائے آپس میں عداوت اور نفرت کرنے لگے۔ آج سب کچھ، آج تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج ذرا دیکھیں، اب تو اندازہ لگ جانا چاہیے، یہ بھی کتنے مسلم ملکوں کے اندر، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے لڑنے والے صرف کون ہیں آپس میں؟ کلمہ گو، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، اوپر سے پلین کے ذریعے بمباری، اللہ اکبر، سوچو، دونوں طرف سے مسلمان ہی مسلمان۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ دلوں میں آپس میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے، عداوت ہے۔ پھر آپس کے تعلقات اور الفت محبت کا اللہ تعالی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی مد نظر نہیں ہے، اپنا دنیاوی مفاد مد نظر ہے۔ ذرا دیکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہر جگہ فساد پھیل گیا۔ لیکن اگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو دین کی پابندی آسان، ملک اور وطن میں امن و امان اور راحت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اتدرون
ایعر الایمان اوثق، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو، تمہیں معلوم ہے، اتدرون ایعر الایمان اوثق، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ اسلام کا سب سے مضبوط عرا، کڑا اور سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں عرا کہتے ہیں کڑے کو۔ کڑا کیا ہے؟ کڑا وہ ہے کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انسان ادھر ادھر نہیں ہو پاتا۔ یا کڑیاں آپ دیکھ لیں، ایک زنجیر لیتے ہیں تو ایک کڑی کو دوسری کڑی کے ساتھ جوڑ دی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرا۔ کتنی اہم بات آپ نے بیان کی، کیا مطلب؟ وہ چیز نہ بتاؤں جو سب سے مضبوط ایمان کا کڑا ہے، یعنی پورا اسلام اسی سے کیا ہوا ہے؟ جڑا ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، پورا اسلام اسی سے جڑا ہوا ہے۔ کیا بتاؤں؟ جانتے ہو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، معلوم ہے ہم کو کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، سب سے مضبوط کڑا، جس سے سارا اسلام ایک دوسرے کے کڑی کے مانند جڑا ہو اور ہر مسلمان ایک دوسرے سے زنجیر کے مانند کڑے سے جڑے ہوئے ہوں، وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے نہیں دیکھا، کیوں بھائی؟ شہادتین کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اذان ہوتی ہے، سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، مل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب بندی ہو جاتی ہے۔ اور نماز ہی وہ عمل ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اتدرون ایعر الاسلام اوثق، تم لوگ بتا سکتے ہو کہ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے، بتا سکتے ہو؟ تو ہاں، ہم لوگوں کو معلوم ہے اسلام کا سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط عمل الصلاۃ، 5 وقتہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، الصلاۃ حسنۃ ولیست ذاک، الصلاۃ حسنۃ ولیست بذاک، نماز واقعی بہت اچھا عمل ہے، بڑا خوب عمل ہے، لیکن میں جس عمل مضبوط کڑے کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ نماز بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنو، یہ ہے میرے بھائی کڑا، تشبیہ میں نے بتایا، یاد رکھو۔ اسی لیے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں او بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ آپس کی محبت ذرا دیکھو میرے بھائی۔ نماز جیسے عمل کو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا ہمیں معلوم ہے، وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ حسنۃ، نماز اسلام کا رکن ہے، نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز لوگوں کو برائیوں سے روکتی، الفت محبت کا سبب ہے، لیکن ولیست بذاک، میں جس عمل کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ سب سے مضبوط کڑا کیا ہے دین کا، معلوم ہے وہ نماز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا نماز نہیں؟ تو یا رسول اللہ معلوم پڑ گیا ہم کو۔ فرمایا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا الصیام، روزہ۔ کیوں؟ روزے سے بڑا عمل کیا ہو کہ 30 دن مسلسل 1 مہینہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ فقال مثل ذلك، آپ نے پھر وہی جواب دیا، روزہ تو اسلام کا رکن ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ولیست بذاک، میں جس مضبوط عمل کے متعلق پوچھ رہا ہوں، مضبوط کڑا جس سے پورا اسلام جڑا ہوا ہے، سارے مسلمان جس سے جڑے ہوں گے، وہ روزہ بھی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہاں فلا عمل، آپ نے فرمایا لیس بذاک۔ برا ابن عازب کہتے ہیں حتی ذکرنا الجہاد، سارے اعمال ارکان 5 ذکر کر ڈالے، آخر میں ہر ایک کا جواب اللہ رسول یہی
لیست بذاک، نہیں یہ وہ عمل نہیں۔ میں جس مضبوط عام عمل اور کڑے ایمان کے کڑے کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو ہم لوگوں نے کہا یا رسول، اب حقیقت مل گئی ہم کو، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ کیوں؟ اسی سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، اسی میں آدمی شہید ہوتا ہے، اسی سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ آنے فرمایا جہاد بہت بڑا عمل ہے کہ ولیست بذاک، میں جس عمل کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے تو جہاں تک سمجھا بیان کر، اب آپ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو نماز سے بھی زیادہ مضبوط کڑا بتا رہے ہیں، روزے بھی زیادہ، حج سے بھی زیادہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ مضبوط کڑا ہے جس سے مسلمان جڑے ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا المؤالات للہ فی اللہ والمعادات فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ اکبر۔ سب سے مضبوط ایمان کا کڑا یہ ہے کہ ہماری دنیا میں جس سے بھی تعلقات ہوں، تعلقات اللہ کی رضا میں، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہوں، تعلقات میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اس سے تعلق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ والمعادات فی اللہ، والمعادات فی اللہ، اور کسی سے قطع تعلقی اور نفرت جو ہو، قطع تعلقی جو ہو، قطع تعلقی میں بھی اپنا کوئی ذاتی مفاد قومی نہ ہو، بلکہ وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3 الحب فی اللہ، کسی سے محبت کرو تو اس کی محبت میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو۔ والبغض فی اللہ، نمبر 4 اور کسی سے نفرت ہو تو نفرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کہ اس سے نفرت کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اس سے نفرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آج فرمایا سب سے مضبوط ایمانی کڑا یہ ہے۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے! کیوں میرے بھائی؟ بظاہر اسلام کا رخ تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے سارے ارکان اور اسلام کی ساری تعلیمات اور ہر مسلمان اس کڑی سے آپس میں جڑ جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ربط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ پورے دین اسلام کا اور ملت کا اور مسلمان کی مسلمانیت کی بقا جو ہے آپس کے تعلقات اور آپس کی الفت محبت پر، جیسے میں نے کہا علامہ اقبال کہتے تھے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو اگر آپس میں ایک کڑے میں ہیں تو یہ زندہ قوم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق ہے۔ اگر ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہمارے قطع تعلقی، ہماری دوستیاں اور ہماری نفرتیں اگر اپنی ذاتی مفاد، دنیاوی اغراض و مفاسد کے مقاصد کے تحت ہیں تو بالکل بیکار چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام کو بڑا ہی نقصان دہ عمل یہ ہوا کرتا ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو واجب قرار دے دیتے ہیں وہ کون ہے؟ حقت محبتی یا وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں تو صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کی کتاب البیوع میں امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جن سے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ جب اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے لوگو
ان من عباد اللہ لاناسا لیسوا بانبیاء ولا شہداء. اے لوگو، ان للہ عبادا ان من عباد اللہ لاناسا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم عند اللہ یوم القیامہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اتنا اونچا اور اتنا عالی مقام و مرتبہ بنا رکھا ہے کہ وہ نہ تو نبی ہیں اور نہ تو شہید ہیں. لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اتنا اونچا مقام و مرتبہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت قیامت کے دن بخشنے کا وعدہ کیا ہے کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء. ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء جب گزریں گے اور شہداء جب گزریں گے تو کھڑے ہو کر رشک کریں گے اور کہیں گے کاش کہ یہ مقام مرتبہ مجھے حاصل ہوتا. ان من عباد اللہ لاناسا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم عند اللہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عزت بخشی ہے کہ انبیاء اور شہداء سب اس مقام و مرتبے کی تمنا کریں گے. جب آپ نے حدیث بیان کی، یہ فضیلت بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، تمنا اور خواہش کریں گے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آپ بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دے رکھا ہے. تخبرنا یا رسول اللہ من ہم، آپ بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا ہم قوم تحابون بروح اللہ علی غیر ارحام منہم ولا اموال یتبادلون بہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا یہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی روح سے مراد قرآن پاک، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی روح یعنی قرآن پاک کی روشنی میں صرف اللہ تعالی کی رضا کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہوں گے. ان کے سارے تعلقات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر ہے. ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی مال کا لین دین نہیں ہوگا، کوئی بزنس کاروبار پارٹنرشپ میں نہیں ہوگا. صرف ایک ہی چیز ہوگا کہ سب کے سب مومن ہوں گے اور مومن اپنے مومن بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو مقام و مرتبہ عطا کریں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر کے رشک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو انہی خوش نصیبوں میں شامل کر لے. پھر ان کا وہ کیا مقام و مرتبہ ہے جس کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ اس کو نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، فواللہ ان وجوہہم لنور. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ نور کا بنا دے گا. یہ بظاہر چمڑے نظر نہیں آئیں گے. ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نور بنا دے گا، ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، نور ہوگا اس پر. نمبر 2، اللہ اکبر،
وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، اور اللہ جو ممبر اور ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اسٹیج بنائے گا وہ بھی نور کا ہوگا، روشنی کا ہوگا۔ اور کیا مقام ہوگا ان کا؟ لا يخافون اذا خاف الناس، حشر کے میدان میں آپ حضرات جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا اللہم سلم سلم یا اللہم نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ جب سارے حشر کے میدان کے اولین والآخرین خوف زدہ ہوں گے، لا یخافون، اس وقت ان لوگوں کو اللہ تعالی خوف سے بچا رکھے گا۔ لا یخافون، کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے محبت کیا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے تعلق جوڑتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے عداوت رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ لا یخافون اذا خاف الناس، جب سارے لوگ حشر کے میدان میں خوف زدہ ہوں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب سارے لوگ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فکر سے بھی محفوظ رکھے گا، انہیں کوئی فکر دامنگیر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ پھر آپ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے اسی کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ الا، پھر آپ نے تلاوت کی سورہ یونس کی آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے ولی بنو، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے اولیاء جو ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہیں سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گئی، اللہ کے اولیاء کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے میرے بھائیو؟ ان کا سب سے بڑا عمل یہ ہوتا ہے فرائض کے بعد کہ جن سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، نفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تعلقات ہیں تو اللہ کے لیے، اور قطع تعلق ہے تو اللہ کے لیے۔ اور آج اگر مصنوعی ہیں تو سارا تعلق کس سے ہے؟ اس سے ہے، اگر ذرا نذرانہ کم دو تو گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے وہ۔ پتہ یہ چل گیا یہ مصنوعی جال ساز ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کان کھول کر کے، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی وضاحت میں کیا کر رہا ہوں کہ چہرہ نور کا ہوگا، یا ان کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام و مرتبے عطا کریں گے کہ انبیاء بھی دیکھ کر کے، شہداء بھی دیکھ کر کے ان کے مقام و مرتبے کا رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اور بغوی نے مصابیح السنہ کے اندر ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اور نقل کی ہے، اس کو اور سنا دینے کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو واجب قرار دیا ہے، یہ ان کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہوگا کہ انبیاء شہداء بھی ان کے مرتبے کو حاصل کرنے کا رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں نہ تو نبی ہوں گے اور نہ تو وہ شہید ہوں گے، لیکن یغبطہم النبیون والشہداء بقربہم ومقعدہم من اللہ یوم القیامہ، لیکن
او اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے عبادات اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اتنا قریب ٹھکانہ دے گا، اور اللہ رب العالمین کے اتنے محبوب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ جب وہ ان کے مقام و مرتبے کو، ان کا ٹھکانہ جب دیکھیں گے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، تو ان کے ٹھکانے کو دیکھ کر کے انبیاء، صدیقین، شہداء سب لوگ رشک کریں گے، کاش یہ ایسے ہی قریب ٹھکانہ ہمارا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ سب لوگ رشک کریں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے، انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، ہوں گے کون؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے، یا رسول حدثنا منہم، ذرا بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ اتنا قریب ٹھکانہ ملے گا اور اس قدر اللہ ان کو عزت عطا کریں گے کہ انبیاء، شہداء، صدیقون سارے لوگ ان کے مقام و مرتبے ٹھکانے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے۔ تو ذرا وہ کون سے ہیں آپ بتائیں، کچھ شناخت بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم عباد اللہ من بلدان شتیٰ و قبائل شتیٰ، وہ کوئی ایک گاؤں کے لوگ نہیں ہوں گے بھائی، ایک گاؤں کے لوگ نہیں ہوں گے، ایک خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہاں آپس میں حسد ہی سے نہیں فرصت ملتی ہم لوگوں کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے ہی سے نہیں فرصت ملتی۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ من بلدان شتیٰ، یہ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ ہوں گے، وقبائل شتیٰ، اور مختلف قوم اور قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ لم یکن بینہم ارحام، ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے محبت کریں، نہ ان کے ہاں مال کا لین دین ہوگا، بس کیا یتحابون بروح اللہ، بس یہ مختلف علاقے مختلف قوم کے لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، روح اللہ کتاب کہتے ہیں، روح اللہ سے مراد کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی کتاب ان کی محبت کا سارا دار و مدار قرآنی تعلیمات اور ہدایات پر ہوگا۔ اور قرآنی ہدایات پر کیا ہے؟ ہدایات کیا ہے؟ جس سے بھی محبت کیا جائے اللہ کے لیے، جس سے بھی نفرت ہو اللہ کی رضا کے لیے، تعلقات ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور قطع تعلق کی اور علیحدگی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے اللہ اکبر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اچھا یہ حدیث پوری ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ وہی یجعل وجوہہم نورا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور بنا دے گا، ان کے لیے بیٹھنے کے جو ٹھکانے بنائیں گے وہ بھی منبر کے ہوں گے۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی ذرا سنو۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ عطا کریں گے، جبکہ کوئی سایہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ 7 میں سے ایک، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اسی ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے جو بھی میں سنا رہا ہوں تو ہمارے یہاں کے ہمارا مسئلہ، ہماری یعنی اس امت کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے۔ ذرا غور کرو، آپ فرماتے ہیں ورجلانی، 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کون ہے؟ وہ 2 مسلمان ہو گئے، رجلانی، وہ 2 قسم کے آدمی ہوں گے، تحابا فی اللہ، دونوں نے آپس میں دوستی رکھی تو صرف کس کی بنا پر؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کے نام پر۔ اجتمع علیہ، اور اسی پر دونوں جمے رہے، وافترقا علیہ، اور کبھی دونوں جدا ہوتے ہیں تو جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ کس لیے؟
بھائی ہم نے دوستی کی تھی لیکن اب یہ دوست جو ہے وہ بے نمازی نکل گیا. اللہ اکبر. اب یہ دوست جو ہے برائیاں کرنے لگا. اب ہماری اور اس کی دوستی جائز نہیں. جب تک یہ درست تھا اس کی محبت اور دوستی میں اللہ کی رضا تھی. یہ اگر بے دین ہو گیا تو اب اس سے کنارہ کشی اور قطع تعلقی میں اللہ کی رضا اور خوش ہوتی ہے. افترق علیہ واجتمع علیہ. ہم یہ سوچ پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے, ذرا آپ لوگ ٹھنڈے دل سے بتائیں, آج ہمیں اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا ہوگا یا اپنے چچا سے؟ زیادہ جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ چچا اور بھتیجے میں. ہر آدمی ٹھنڈے دل سے اپنے پڑوسی, اپنے چچا, اپنے رشتہ داروں کا معاملہ لیں. سارے اختلافات, سارے جھگڑے دنیاوی چیزوں کے لیے ہوں گے, لیکن کبھی اس کے لیے نہیں ہوگی جہاں کہ دین میں اللہ تعالیٰ کی رضا مد نظر ہو. ہمارے بھائی ماشاءاللہ بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں, اور ان کے رشتہ دار, ان کے بہنوئی, ان کے انکل, ان کے کزن, ان کی انٹی کوئی گناہ کی مجلس بھی کریں اور دعوت دیتے ہیں, بھائی نہیں جائیں گے تو بلا وجہ برادری میں پھوٹ پیدا ہوگی, رشتے ناطے میں خرابی پیدا ہوگی. اب آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئے ہیں, اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا کہ رشتہ داروں کی؟ یہاں اللہ کی ناراضگی ہے اور رشتہ داروں کی رضا ہے. ہمارے تعلقات ایسے ہو رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بہرحال پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 2 وَحُقَّتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے میری محبت واجب ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, تو وہ بھی صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے, صرف اس لیے رشتہ داروں سے جڑے رہتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کے صلہ رحمی میں اور جڑے رہنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, شریعت کی پابندی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. ایسے لوگوں اس سے ہوگا کیا میرے بھائی؟ رشتہ داروں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی. لیکن ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ جیسا تو ویسا میں, بس. ہمارے ہاں معاملہ برابر سرابر کا ہے. ایک رشتہ دار آپ سے اچھا رہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں, اور دوسرا برا رہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برے ہی بن جاتے ہیں. بس کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, ابتدا اس نے کیا ہے. اسلام اس صلہ رحمی کا قائل نہیں. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ سل من قطعک. ارے صلہ رحمی جس کا حکم اسلام دے رہا وہ یہی ہے کہ جو تم کو کاٹتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو. جہاں تک معاملہ برابر سرابر کا ہے تو ہندو بھی صلہ رحمی کرتا ہے, یہودی بھی کرتا ہے. اسلام میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور غیروں میں کیا فرق ہوا؟ لیس صحیح بخاری کی روایت لیس الواصل بالمکافی. یہ برابر سرابر کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو برابر سرابر کا معاملہ, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. ولکن الواصل الذی اذا قطعها وصلها. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہیں کاٹتے ہیں ان کو بھی تم اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرو. وہ حدیث ہمیں یاد آئی, اللہ اکبر, صحیح مسلم کی. ذرا سوچیں, ایک صحابی ہے کہیں گے یا رسول اللہ میرے جتنے, میں سمجھتا ہوں جتنے رشتہ دار ہم کو اکھڑ اجڑ ملے ہیں شاید کہ ہم سے زیادہ بد اخلاق کسی کو رشتہ دار نہیں ملے ہوں گے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کاش اتنے خر دماغ ہیں ہمارے رشتہ دار, ہم ان کو جوڑتے ہیں تو ہمیں وہ کاٹتے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم سے کتراتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو ہماری وہ توہین کرتے ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں وہ ہم کو محروم کرتے ہیں.
تو آپ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو صلہ رحمی کرو، تو ایسے اجڑ اور اکھڑ رشتہ داروں کے ساتھ کب تک ہم صلہ رحمی کرتے رہیں گے؟ عارف میں تم کیا کرتے ہو؟ اب آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ہم تو ابھی تک ان کو جوڑتے رہتے ہیں، وہ کچھ بھی کہے لیکن میں آنا جانا ملنا جلنا علیک سلیک دکھ درد میں کام کرنا کام آنا مدد کرنا سب میں نے جاری رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کو معلوم ہے یہ ایسے تم کرتے رہو، آئندہ اب دوبارہ ہمارے پاس شکایت لے کے نہیں آنا، ایسے کرتے رہو۔ تمہیں معلوم ہے جب سے تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کیا اور تم برداشت کر کے ان کے تمام ایذا پر صبر کرتے ہوئے تم ان کا حق ادا کرتے رہتے ہو، صلہ رحمی کرتے رہتے ہو، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک رحمت کے فرشتے کو متعین کر دیا ہے جو برابر تمہاری طرف سے ان کو جواب دیتا رہتا ہے۔ اس لیے اس فرشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر! رحمت کا فرشتہ، وہ بھی بغیر تنخواہ کے۔ ایک باڈی گارڈ بھی رکھے ناتور تو بغیر تنخواہ کے نہیں کام آنے والا۔ رحمت کا فرشتہ اللہ رب العالمین کے جانب سے فری میں صرف اس لیے آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کے جانب سے منہ توڑ جواب آپ کے رشتہ داروں کو دے رہا ہے، چونکہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہی اللہ نے بدلہ آپ کو دیا ہے۔ اس لیے صلہ رحمی میں دنیاوی طور پر نہیں، وہ میرے یہاں نہیں آتا تو میری ہی غرض ہے ہم بار بار اس کے یہاں جائیں، وہ کبھی ہمیں نہیں پوچھتا تو میرا ہی فریضہ ہے میں چھوٹا بنوں اس کے سامنے۔ اللہ اکبر! اس کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچو ہاں وہ کچھ بھی کرتا ہے کیسا بھی ہے لیکن میں اس کا حق ادا کرتا رہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی رضا جوئی ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ وحقت، پھر ملا آپ کو کیا؟ وحقت محبتی للمتواصلین فیا، اللہ فرماتے میری محبت واجب ہو گئی ہے اس انسان کے لیے جو صلہ رحمی کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں۔ ہمارے بھائی کیا کہیں، اب دل تو نہیں چاہتا لیکن رشتے کا معاملہ ہے جانا پڑتا ہے، ورنہ رشتے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یعنی ابھی بھی جا رہا ہے لوگوں کے لیے ریاکاری کے لیے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں، نہیں لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر! نمبر 3 وحقت محبتی للمتناصحین فیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری محبت واجب ہو چکی ہے، ہم نے اپنی محبت واجب کر دیا ہے۔ کن کے لیے؟ ان اپنے بندوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے، ہر ایک کا خیر خواہ بننا۔ دین اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ بھلائی اور خیر خواہی پر۔ الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور وہ بھی خیر خواہی کس کی؟ اللہ اکبر! طبرانی وغیرہ کی حدیث ذرا اس کو سن لینا ضروری ہے۔ نصیحت خیر خواہی کی بات آ گئی، نصیحت کہتے ہیں، نصح کہتے کہ سامنے والے کے ساتھ بھلائی اور بھلائی، ہمیشہ اس کا بھلا چاہنا، اس کو فائدہ پہنچانا، اس کی بھلائی کرنا۔ اللہ اکبر! حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے پیش آمدہ مسائل اور مسلمانوں پر گزرنے والے حالات کا خیال نہ رکھے، اہتمام نہ کرے، ان کے حل کرنے کی فکر نہ کرے، فلیس منہم، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں پر کیا حالات گزر رہے ہیں، کس پوزیشن میں ہیں مسلمان، کیا ان پر پریشانیاں نازل ہوئی ہیں،
جو مسلمان اس کی فکر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصْبِحْ نَاصِحًا لِلَّهِ، یاد رکھو، وَمَن لَّمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِي نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِمْ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ۔ نہایت اہم حدیث ہے، سمجھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِي، اور جو انسان صبح اور شام اس حالت میں نہ کرے، جو انسان صبح اور شام اس حالت میں نہ کرے، کس حالت میں؟ کہ صبح ہوئے لیکن اللہ کا خیر خواہ نہیں، شام ہوئی اللہ کا خیر خواہ نہیں، اللہ کا خیر خواہ نہیں، اللہ کی کتاب کا خیر خواہ نہیں، اللہ کے رسول کا خیر خواہ نہیں ہے، اور مسلمان حکمراں اپنے بڑوں کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اپنی عوام کا خیر خواہ نہیں ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری، سب سے پہلے ہم اللہ کے خیر خواہ بنیں۔ اللہ کے خیر خواہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر وحدہ لا شریک سمجھے۔ شرک کریں، اللہ جو دنیا کے اندر لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو شرک سے روکا جائے، انہیں توحید کی دعوت دی جائے، ان کے اصلاح کرنے کی فکر کی جائے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جو افواہ اڑائی جائے، اسلام کے خلاف جو ہنگامے کیے جائیں، ان تمام چیزوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے، ہاتھ سے مٹایا جائے، ہاتھ سے طاقت نہیں زبان سے مٹایا جائے، قلم سے مٹایا جائے، اگر ہاتھ قلم زبان سے طاقت نہیں تو کم سے کم دل سے مٹانے کے دل میں ارادہ رکھا جائے کہ جب بھی موقع ملے گا ہم اس کو ضرور مٹا کر کے رہیں گے۔ مسلمان بننے کے لیے یہ شرط ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کے خیر خواہ بنیں، نبی کی سنت پر عمل کریں، سنت کی دعوت دیں، بدعات کو مٹائیں، نبی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیں، یہ اصل میں نبی کے خیر خواہی ہے۔ وَلِإِمَامِهِمْ، اور مسلمان ائمہ کا، ائمہ دو قسم کے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ایک علماء ہیں اور دوسرے حکمراں پیشوا ہمارے ہیں، ان دونوں کا خیر خواہ ہو، علماء سے محبت کرنے والے ہوں، علماء کی باتوں کو سننے والے ہوں، ان سے ہمدردی جتانے والے ہوں، علماء کے خلاف جو افواہیں اڑائیں اس کا آپ جواب دیں، علماء کو جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور حاکم وقت جو ہے اس کی بات کو سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے، کتاب و سنت کے خلاف اگر اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کتاب و سنت کے موافق ہے، اس کو قبول کیا جائے، اگر کوئی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگر لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف روڈ پر نکلنا، مظاہرہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، خروج کرنا، قتل و غارت اور فساد پھیلانا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے۔ یہ نہ تو عوام کے خیر خواہ ہیں اور نہ تو اپنے بڑوں کے خیر خواہ ہیں، یہ نہ ملک کے خیر خواہ ہیں۔ اب سب کی آنکھیں کھلی ہوگی، تجربہ ہو گیا ہوگا، ہے میرے بھائی، یہ دشمن طاقتیں ہیں جو سب کچھ کروایا کرتی ہیں، ان سے نہ ان کو ملک سے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، اور نہ عوام سے ہے، نہ ملکی ثروت سے ہے، اور نہ ملک کے حکمرانوں اور بڑوں سے ہے۔ یہ غیروں نے ہمیں استعمال کرنے کا ایک بہانہ بنا رکھا ہے۔ آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مارنے والا بھی مسلمان ہوگا، مرنے والا بھی مسلمان ہوگا۔ نتیجہ نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ میرے بھائی خیر خواہی کے خلاف ہے، بلکہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے آپ ان کو سمجھائیں، لیٹر کے ذریعے کچھ نہیں تو اللہ رسول نے فرمایا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ اللہ رب العالمین ان کی اصلاح کرے، اگر وہ ظالم بھی ہے تو ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے۔ لیکن غیروں کو بلا لو گے تو غیر جو ہے وہ نہ تمہارے بنے گے نہ
ان کے بنیں گے۔ آپ نے شاید خبردار دو سب کے خیر خواہ بنو، عوام کے بھی خیر خواہ بنو اور اپنے بڑوں کے بھی خیر خواہ ہو۔ تو خیر خواہی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، سم و طاعت ہونی چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں امن و امان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہاں غیروں کے آلے کار بن کر کے آج ریموٹ کا زمانہ ہے۔ ریموٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، بیٹھ کر کے آدمی پتہ نہیں دنیا میں کہاں بیٹھ کر کے آپ کو آپ کے خلاف، آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے عوام کے خلاف، آپ کی قوم کے خلاف، آپ کے ذمہ داروں کے خلاف ریموٹ کے ذریعے آپ کو استعمال نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم ومن لم یصبح ویمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولامامہم ولعامۃ المسلمین ولامامہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے عوام کا خیر خواہ نہ ہو اور اپنے عوام کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا خیر خواہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، اسلام سمجھو، غیروں کے لیے آلے کار نہ بنو، غیروں کو موقع نہ عطا کرو۔ فہم سے کتاب و سنت، اسلام شریعت اور سنت کو دیکھو کہ ہمیں ملک میں عوام کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کا حکومت دیا ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہم مسلمانوں کے جان اور مال سے کھیل کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان کے فندوں سے اور ان کی شیطانی اور ان کے مکر فریب سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم والے کار بن جائے اور آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرنے لگے، اور اس طرح سے ہمارے سارا خسارہ، جانی خسارہ ہمارا، مالی خسارہ ہمارا، سیاسی خسارہ ہمارا، دینی خسارہ ہمارا۔ خنزیر خوروں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، سارا بگڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا بگڑتا ہے۔ مسلمان بھائیو، بہرحال عرض کر رہا تھا، متناصحین فیہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو خیر خواہی بھلائی کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے، کسی کے آلے کار وہ نہیں بنتے۔ نمبر 4، وحقت محبتی للمتزاورین فیہ، وحقت محبتی للمتزاورین فیہ، اور واجب ہے، ہم نے کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور واجب ہو جاتی ہے میری محبت للمتزاورین فیہ، ان مسلمانوں کے لیے، میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس میں بھی میری رضا، میری خوشنودی کے لیے، اللہ اکبر۔ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن ہم اپنے گھر سے نکلے، آپ کے گھر اب ملنے کے لیے چلے جائیں، صرف اس بنا پر کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اس سے کی زیارت کے لیے جائیں گے، تو زیارت کرنے میں مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ اکبر۔ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا، اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ حدیث یاد ہوگی بہت سارے ساتھیوں کو، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مرد مومن اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا، ایک پہاڑی راستہ تھا، پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ پر چڑھ کر کے نیچے اتر رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بڑا ہٹا کٹا صحت مند نوجوان کھڑا ہے، اس نے بڑے زور سے سلام کیا، پوچھا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارید قریۃ کذا، فلاں گاؤں کے اندر جا رہا ہوں۔ تو کھڑے ہونے والے شخص نے پوچھا وہاں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری خالہ، تمہاری کوئی رشتہ داری وہاں ہے؟ کہا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ وہاں تمہارا کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، کوئی پارٹنر ہے، یا کسی سے لیے ہو دینے کے لیے، کسی نے لیا ہے لینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بلا وجہ کیوں جا رہے ہو؟ جب نہ رشتہ ناتا ہے نہ کوئی اور کام ہے، کیوں وہاں جا رہے ہو؟ اتنا پاپڑ بیل کر کے اتنا اونچا پہاڑ چڑھتے ہو اترتے ہو، اور فلاں گاؤں میں جا رہے ہو، کس کام کے لیے؟ تو اس نے کہا ارید، میں فلاں گاؤں کے اندر میرا ایک مسلمان بھائی ہے، ہم اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جو وہاں کھڑا تھا اس نے کہا سن لو، میں آدمی نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جب تم اپنے بھائی کی ملاقات، ایک مومن بھائی کی زیارت اور ملاقات کے لیے جب تم اپنے گھر سے نکلے، اللہ رب العالمین کو تو معلوم ہے کہ تم اس راستے سے گزرو گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں کھڑا کر دیا ہے اور ہم تمہارے انتظار میں تھے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہیں بشارت دینے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ سن لو، اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں تم کو بتا دوں، یہ پیغام پہنچا دوں کہ تم جتنا اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اس سے ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے سارے معاملات للہ فی اللہ ہو بھائی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مغرب کے آخری کنارے پر رہتا ہے اور دوسرا مشرق کے آخری کنارے پر، دونوں میں کبھی ملاقات نہیں، لیکن بس سنا ہے، دونوں نے سنا ہے کہ ہمارا ایک بھائی، مغرب والے نے سنا مشرق میں ایک آخری دنیا میں ایک ہمارا مومن بھائی ہے اور بڑا دیندار ہے، تو اس نے محبت کر لی، اور دوسرے نے سمجھا دوسرے کنارے ہے، دونوں کی کبھی ملاقات نہیں، بس سنا کہ ایک مسلمان بھائی یہاں ہے وہاں ہے، دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب ایک آدمی جنت میں جانے لگے گا اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہرو تھوڑا انتظار کرو، اتنے میں ایک دوسرا آدمی آ جائے گا مغرب والا، تو اللہ فرمائیں گے تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پہچانتے نہیں اس کو۔ ارے وہ بالکل مغرب کے آخری کنارے دنیا میں کیا بندہ تھا، تم نام سنے تھے مسلم، اس سے محبت کرتے تھے؟ ہاں اچھا تم سنے تھے وہاں؟ ہاں۔ اللہ فرمایا ارے تم ہی دونوں تو ہو جو ایک دوسرے سے دنیا میں محبت کرتے تھے، لیکن دیکھے نہیں تھے، چونکہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اس لیے جنت کے دروازے پر دونوں کی ملاقات کراتے ہیں، اور چونکہ دنیا میں محبت کرتے تھے اس لیے دونوں بھائی بن کر کے جنت میں ساتھ ہی جاؤ تم۔ ہاں میرے بھائی، والمتزاورین فیہا، آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، چار ہو گئے۔ وَحُقَّتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَبَازِلِينَ فِيَّ، اللہ اکبر، اور میں نے اپنی محبت واجب کر دیا ہے، اپنی محبت واجب کر دیا ہے کن پر؟ ان اپنے بندوں پر جو خرچ کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے۔ کیا خرچ کرتے ہیں اللہ نے نہیں بتایا، خرچ کرنے کی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو علم دیا ہے، اپنا علم لوگوں میں پھیلاتا ہے تو ریاکاری اور مکاری کے لیے نہیں، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو انہی میں شامل کر لے۔ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، یہی کیا کم ہے، ذرا سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب بنا لیا، کس کو محبوب بنایا؟ اس علم والے کو جس کو اللہ نے علم دیا، تو اپنا علم لوگوں میں پھیلاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور لوگوں سے کچھ فائدے کی امید نہیں بلکہ سارا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہو جاتے ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ کیا اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کو صرف ایک حدیث سے اندازہ لگائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں بسنے والی تمام مخلوقات، کتنے ہو گئے کوئی گن سکتا ہے؟ ساتوں زمین اور ساتوں، وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے، ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں آباد رہنے والی مخلوق، حتی والحیتان فی جوف الماء،
اور سمندر کے تہ میں کتنا بڑا سمندر، بحر احمر، بحر فلاح، بحر ابیض صاحب، جتنے بحر ہیں، پورے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی ساری چیونٹیاں، اللہ اکبر، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوقات، سات سمندر کے ساری مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی ساری چیونٹیاں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے 24 گھنٹے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس مقام مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو پہلا چیز کیا ہے؟ اپنا علم۔ نمبر 2، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، مال مل اپنا آ جانے کے بعد کبر اور غرور کے بجائے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں خرچ کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ایک نمبر 3، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے مسائل کے سلجھانے، مشکلات کے حل کرنے، آنے والی پریشانیوں کے دور کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ انسان اگر اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جھگڑنے والوں میں صلح کرا دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ اکبر، یہ ہے متبادلین فیہ۔ اولاً تو ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت واجب کر دیا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ اکبر، جو تھوڑی دیر اپنے کسی مسلمان بھائی، جو شخص جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری شکلیں ہیں، والمتداورین متبادلین فی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں علم ہو، طاقت ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، رائے اور مشورہ ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن سب کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت واجب کر دی ہے۔ پھر حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ رسول فرماتے ہیں المتحابون فی علی منابر من نور، اور یہ لوگ جو ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے نور کے ممبر پر ان کو ہم بیٹھائیں گے، اور نور کے ممبر پر جب بیٹھیں گے اور سامنے سے یغبطہم النبیون والصدیقون الشہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء گزریں گے تو کھڑے ہو کر کے رشک کریں گے، کیا عالی شان ممبر ہے، کون سے خوش نصیب ہے جن کے لیے اللہ نے یہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے والا للہ فی اللہ بنائے، اور ہر قسم کی ریاکاری، مکاری، خود غرضی سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔